ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعض اوقات جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے فاطمہ، نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو. اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تھکن جو وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی ہی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے، مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں یا آپ کے اپنے والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت اگر مشکل ہے تو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائیں گے. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا. عورتیں کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی تھی. عرب کے بعض قبیلوں میں تو یہ ظالمانہ دستور تھا
کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریب جھونپڑے میں 1 سال کے لیے قید رکھا جاتا. کھانے پینے اور تمام ضرورتیں وہ اسی جھونپڑے میں پوری کیا کرتی تھی. بہت سی عورتیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی. جو زندہ رہ جاتی تو 1 سال بعد ان کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈالی جاتی اور ان کو فورس کیا جاتا کہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑیں. پھر اسی گندی حالت میں پورے شہر کا چکر لگایا جاتا تھا اور گویا یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس عورت کی اب عدت ختم ہو گئی ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی رسمیں تھیں, ایسے رواج تھے. عورتیں بلبلاتی, روتی, تڑپتی, مگر ان عورتوں کے زخموں پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا, کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت کائنات میں ایک ایسا نور جلوہ گر ہوا, ایک ایسی شخصیت آئی جہاں جس نے جہالت کے اندھیروں کو ختم کیا, وہاں ساری دنیا کی عورتوں کے لیے ایک ایسے دکھ کا مداوا بن کر آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسے احکامات لے کر آئے, اتنی پیاری شریعت اور مذہب لے کر آئے جس میں اللہ کے دین نے عورتوں کو ایسا مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ, عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا. مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے. عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے. عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے. عورتیں اپنے مہر کی رقموں, اپنی تجارتوں, اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں. اپنے ماں باپ, بھائی بہن, اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں. الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں, انتہائی مجبور و لاچار تھیں, وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں. چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے, عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. قرآن کہتا ہے, ترجمہ کنز الایمان, تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی. اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے, نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے, اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے, بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں. اللہ اکبر. گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا, کبھی ماں کے روپ میں, کبھی بیٹی کے روپ میں, کبھی بہن کے روپ میں, تو کبھی زوجہ کے روپ میں. اللہ اکبر. عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو, جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے, نا انصافی کی جائے گی, اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے. اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں, عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. ایمان والو, تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی, اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو, مگر اس صورت میں کہ سری بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو. پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو, اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے. سبحان اللہ. اب اس آیت کا شان نزول ابن جریر و ابن ابی حاتم نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث مرد اس فوت شدہ کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی مالک بن جاتے تھے. اس کو روکنے کے لیے آیت کریمہ کا پہلا حصہ کرہن تک نازل ہوا. اچھا, پھر امام زہری فرماتے ہیں کہ بعض خاوند جن کو اپنی بیویاں ناپسند ہوتی تھیں تو وہ انہیں نہ تو اچھی طرح بساتے تھے نہ انہیں طلاق دیتے تھے, بلکہ ان کی موت کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کے گھر اور ان کے نکاح میں وہ عورت فوت ہو جائے اور اس کی تمام میراث لے لیں. ان کو اس ظلم سے روکنے کے لیے اس آیت کریمہ کا ایک حصے کا نزول ہوا. ایک قول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ عورتوں کو طلاق دیتے, پھر رجوع کرتے, پھر طلاق دیتے, اس طرح اس کو معلق رکھتے تھے.
نہ وہ ان کے پاس آرام پا سکتی، نہ دوسری جگہ ٹھکانہ بنا پاتی، اس کو منع فرمایا گیا۔ غرض یہ کہ اس کی زندگی برباد کر دیتے۔ تمام ظالم خاوندوں کو اس ظلم سے روکنے کے لیے آیت کریمہ کا آخری جز نازل ہوا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آئیے اس آیت کے پس منظر میں آج کے دور کے حالات کو دیکھتے ہیں۔ موجودہ کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ یہاں تو جو حالات زمانہ جاہلیت کے بیان کیے جا رہے ہیں ان پر غور کریں۔ انہی حالات میں کیا ایسا تو نہیں کہ ہمارا معاشرے میں بھی اس وقت یہی حالات چل رہے ہیں؟ بیویوں کو تنگ کرنا، جبری طور پر مہر معاف کروانا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ذہنی اذیتیں دینا، کبھی عورت کو اس کے ماں باپ کے گھر بٹھا دینا، کبھی اپنے گھر میں رکھ کر بات چیت بند کر دینا، دوسروں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، لتاڑنا، جھاڑنا وغیرہ۔ عورت بیچاری شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے اور شوہر صاحب فرعون بنے بنے آگے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے گھر والوں سے صراحتاً بیوی کے ذریعے نت نئے مطالبے کیے جاتے ہیں، کبھی کچھ دلانے اور کبھی کچھ دلانے کا۔ الغرض ظلم و ستم کی وہ کون سی صورت ہے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جا رہی؟ اللہ عز و جل کرے کہ قرآن کی یہ آیتیں ان لوگوں کو سمجھ آ جائیں اور وہ اپنی اس بری روش سے باز آ جائیں۔ نیز ان آیات کی روشنی میں وہ لوگ بھی کچھ غور کریں جو اسلام سے شرمندہ سے رہتے ہیں اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر بہت سختیاں ہیں۔ وہ دیکھیں کہ اسلام میں عورتوں پر سختیاں کی گئی ہیں یا انہیں سختیوں سے نجات دلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلا اس آیت کا جو ایک جز ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو۔ گھروں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک بہت عمدہ نفسیاتی طریقہ بیان کیا جا رہا۔ بیوی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اگر بد خلقی یا صورت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے عورت تمہیں پسند نہ ہو تو صبر کرو اور بیوی کو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی بیوی سے تمہیں ایسی اولاد دے جو نیک اور فرما بردار ہو، بڑھاپے کی بے کسی میں تمہارا سہارا بنے۔ یہ طریقہ صرف میاں بیوی کے تعلقات کے لیے نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت خوبصورت قرآن کا یہ حکم ہے۔ اگر ہم پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ زندگی کے ہزاروں معاملات میں اس پازیٹیونیس کو، اس مثبت طریقے کو اگر ہم امپلیمنٹ کر دیں، شامل کر لیں اپنی زندگی میں، تو زندگی کتنی آسان ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ اگر کسی کی بیوی بدصورت ہے لیکن اس سے آدمی کو نیک اولاد حاصل ہے، یہاں اگر بدصورتی کو گوارا کر لے تو اس کی زندگی امن سے گزرے گی، لیکن اگر طلاق دے دے تو بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیوی تو چھوٹ جائے گی مگر بچے بھی چھوٹ جائیں گے۔ ساری زندگی ایسی تکلیفوں اور اذیتوں میں گزرتی ہے، اولاد کے حصول کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، حقوق کی لڑائی میں ذرا بندہ مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر زندگی کوئی اور کام کی نہیں رہتی۔ یوں ہی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات کسی ڈپارٹمنٹ میں، کسی ادارے میں، کسی آفس میں ایسا بندہ رکھا ہوتا ہے جو بندہ کسی وجہ سے پسند نہیں آ رہا ہوتا مگر اس کی وجہ سے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن نظام کے لیے وہ ضروری ہے تو اسے چلنے دیا جائے، اور اگر اپنی ناپسندیدگی پر فیصلہ کر دیا، فارغ کر دیا، تو بعض اوقات پورے آفس کا، پورے ادارے کا نظام بیٹھ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسی جگہوں پر فوائد کو دیکھتے ہوئے چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت ہی کر لینا چاہیے۔ سب سے پہلے نافرمان بیوی کو اپنی اطاعت کے فوائد اور نافرمانی کے نقصانات بتائے جائیں۔ نیز قرآن و حدیث میں اس تعلق سے منقول جو فضائل ہیں اور وعیدیں ہیں وہ بتائی جائے۔ اگر اس کے بعد بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر الگ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو مناسب انداز میں انہیں سزا دی جائے۔ اس مار سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ یا مسواک جیسی چیز سے چہرے اور نازک اعضاء کے علاوہ دیگر بدن پر ایک دو ضربے لگا دی جائیں۔ وہ مار مراد نہیں ہے جو ہمارے یہاں جاہلوں میں رائج ہے کہ چہرے پر اور سارے بدن پر مارتے ہیں، مکوں، گھوسوں اور لاتوں سے پیٹتے ہیں، معاذ اللہ ڈنڈا یا جو کچھ ہاتھ میں آئے اس سے مارتے اور لہو لہان کر دیتے ہیں۔ یہ سب حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ اور پرلے درجے کی جہالت ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین۔ اور پھر اگر وہ اپنی غلطی پر معافی مانگ لے تو قرآن کہتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، یعنی جب گناہ کے بعد توبہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ
تمہاری توبہ قبول فرما لیتا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تمہاری زیر دست عورت جب قصور کرنے کے بعد معافی طلب کرے اور نافرمانی چھوڑ کر اطاعت گزار بن جائے تو اس کی معذرت قبول کر لو اور توبہ کے بعد اسے تنگ نہ کرو۔ بیوی جب غلطی پر معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اس آیت سے ان لوگوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو عورت کے 1000 بار معذرت کرنے، گڑ گڑا کر پاؤں پکڑنے، طرح طرح کے واسطے دینے کے باوجود اپنی ناک نیچی نہیں کرتے اور صنف نازک کو مشق ستم بنا کر اپنی بزدلی کو بہادری سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بہادروں کو عاجزی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس آیت سے جو مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں اس کو سمرائز کرتے ہیں، اس کا خلاصہ سن لیتے ہیں کہ نمبر 1، عورت پر بلا وجہ بدگمانی نہ کرے، بغیر تحقیق کے اسے برا نہ سمجھے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کبھی بد شکل اور بد اخلاق والی بیوی سے بھی اچھی اولاد عطا فرما دیتا ہے جس سے ماں باپ دین و دنیا میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 3، نیک صالح اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، جسے اچھی اولاد ملی اسے دونوں جہان کی خیر مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی مغفرت کروانے والی اولاد عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہمیں ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے اور اللہ کی عطا پر قناعت نصیب کرے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اے کاش تھوڑی بہت مشکل آ جائے تو اس کو صبر کرنا بھی نصیب ہو جائے۔ کیا خوبصورت قرآن ہے اور کیا پیارے اس کے پیغام ہیں۔ عورت کے لیے افضل چیز یہ کہ اسے کوئی غیر مرد نہ دیکھے۔ اب یہاں بدقسمتی سے حال یہ ہے کہ تیار ہو کر ایسی چیزیں پہن کر ایسا میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے تاکہ لوگ دیکھیں۔ کتنا فرق ہے، یعنی ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کرنے جا رہی ہیں۔ والد کتنا سمجھا لے گا، بھائی کتنا سمجھا لے گا، آپ خود سے یہ فیصلہ کریں نا۔ ہمیں پڑھنا چاہیے اور گھر میں بی بی فاطمہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے، مرد کتنی کوشش کر لے گھر کا ماحول بدلنے کی، اگر گھر کی ایک عورت بدل جائے نا اور وہ نیک بن جائے، آپ دیکھیں گھر کا ماحول کیسے بدل، جو امپیکٹ لیڈیز ڈالتی ہے نا گھر کے ماحول کو بدلنے میں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک اسلامی بہن با پردہ ہو جائے، با عمل ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، اس کا جو امپیکٹ آتا ہے نا بچوں پر اور گھر پر، اللہ اکبر، وہ امیزنگ ہوتا۔ واقعی ہمیں اپنے گھر میں خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے اور اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو اس پر عمل کرنا۔ خاتون جنت اتنی حیا والی، اتنی پردے والی ہیں کہ زندگی بھر تو پردہ کیا، مگر جب آخری وقت آپ کو ایک ڈولی دکھائی گئی جس میں ایسی ڈولی جنازے کی بنائی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ اے بی بی، آپ کا جنازہ جب اس میں لے جایا جائے گا کسی غیر مرد کی آپ کے جنازے پر نظر نہیں پڑے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرمانے سے لے کر اس دن تک آپ مسکرائی نہیں تھی، ایک ہی بار مسکرائی اس ڈولی کو دیکھ کر، جس سے یہ انہیں اطمینان ہو گیا کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور ہماری خاتون جنت کے پردے کا عالم یہ ہے کہ جب قیامت کے دن آپ پل صراط سے گزریں گی تو قیامت کے دن علماء فرماتے ہیں یہ اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں نیچی کر لیں، نگاہیں نیچی کر لیں، خاتون جنت کی سواری گزرنے والی ہے۔ ایسی با پردہ خاتون جن کا ہم سب اب ان کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، پنجتن کا اپنے آپ کو ہم غلام کہتے ہیں۔ میری اسلامی بہنیں سوچیں کہ وہ تو جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے، اس کی تمنا کریں، اور آج ہماری بہنیں بازاروں میں بے پردہ گھومیں۔ یہ سچی غلامی نہیں ہے اہل بیت کی۔ ان کی سیرت مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے۔ جو میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اپنے گھر میں پردے کی ترکیب بنائیے، گھر والوں کو سمجھائیے بے پردگی گھر میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ خود سے یہ پلان کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی بے پردہ نہیں گھومیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حیا کی توفیق نصیب فرمائے۔ نسبت سرکار کیا ہے سنیے گا۔ ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کسی نے کہہ دیا کہ اے صفیہ، اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری کوئی فائدہ نہ دے گی۔ جب حضرت صفیہ نے یہ سنا تو آپ بڑی غمزدہ ہو گئیں، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک جلال کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت بلال سے فرمایا اے بلال، لوگوں کو جمع کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر مدینے کے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی،
اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن ہر حسب و نسب یعنی نسبی اور سسرالی رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر میرا سبب اور نسب کہ وہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے. یعنی قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے مگر نبی پاک سے جو رشتہ ہے، جو آپ کی آل، آپ کے قرابت داروں کا رشتہ ہے، وہ قیامت کے دن بھی باقی رہے گا. علامہ سید ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں تقریباً انہی الفاظ کی حدیث کئی سندوں سے مروی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب پاک آپ کی اولاد کو ضرور نفع پہنچائے گا. یہ دنیا سے اچھے حال میں رخصت ہوں گے، آخرت میں نجات پائیں گے. بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت مند ہے. سبحان اللہ. ذرا غور کیجئے کہ یہ کیسا رشتہ ہے کہ جب مرد اور عورت کا انتقال ہو جائے وہ مرد کے لیے اب غیر ہو جاتی ہے، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. باپ بیٹا بھی قیامت کے دن ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے مگر سبحان اللہ قربان جائیے اہل بیت کی شان پر کہ ان کا پاکیزہ نسب وہ مبارک اور مضبوط رسی ہے جس نے کبھی نہیں ٹوٹنا ہے. یہ نسب دنیا میں بھی قائم ہے، قبر میں بھی قائم ہوگا، حشر میں، میزان پر، پول صراط پر، ہر جگہ انشاءاللہ یہ کام آئے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً نبی پاک کی اہل بیت جو اس زمانے میں تھی اور اس کے بعد آج بھی جو سید صاحبان ہیں ہمیں ان سے بھی محبت سے پیش آنا ہے، ان کا بھی ادب کرنا ہے. ان کی رگوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے. سبحان اللہ. ہم جو غیر سید ہیں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ہم ہزاروں سال اللہ پاک کی بے ریا عبادت کریں، بغیر دکھلاوے والی ہزاروں سال عبادت کر لینا اور ساری زندگی سجدے میں گزار دیں، ہمیں وہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا جو سید زادوں کو حاصل ہے. کیونکہ سید زادے نبی پاک کے جسم پاک کا حصہ ہیں، ان کی رگوں میں دوڑنے والا خون رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون ہے، اور غیر سید کو یہ نسب اور یہ برکت حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہ بات ہمیشہ ایڈمٹ رکھنی ہے کہ آل رسول کی شان ہی نرالی ہے، اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ نے اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا. اپنے دور میں جس طرح وہ آل رسول سے پیار کرتے تھے، یہ ہم سب کے لیے درس ہے. تقریباً 85 سالہ ایک حجن بی نے سنہری جاریوں کے روبرو سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئیں. اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا شروع کیا، مگر اس خاتون کی ایک اور خاتون پر نظر پڑی کہ جو کتاب کے ذریعے بڑے القاب کے ساتھ، بڑے تلفظ کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی. وہ دیکھ کر بیچاری ان پر بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تو پڑھی لکھی ہوں نہیں جو اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ سلام عرض کر سکوں، مجھ ان پڑھ کا سلام آپ کو کہاں پسند آئے گا؟ دل بھر آیا، رو دھو کر چپ ہو رہی. رات جب سوئی تو سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. کیا دیکھتی ہے کہ سرہانے امت کے والی سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے. الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو؟ ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے. تم اس کے مددگار ہو، تم اس کے طرفدار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے. لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، جو تڑپ رہے ہیں مدینے جانے کو. یقین کیجئے تصور کے لیے پاسپورٹ ضروری نہیں، تصور کے لیے ویزا بھی ضروری نہیں. آؤ آج تصور میں اس مبارک محفل میں